سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روتا ہوا بادشاہ۔ تاریخ کے سنہری اور خون چکان عراق میں ایک نام ایسا ہے جو آج بھی مدینہ کی ہواؤں میں بسا ہوا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی ایک ایسا بادشاہ جس کے تاج پر خلافت کا نور تھا، مگر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگ تھی جو ہر سرد دل کو جلا دے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان جب کبھی درود شریف سنتے تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلتے۔ ایک بار قصر خلافت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئیں۔ سلطان فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ لیے، چہرہ جھکا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، ادب لازم ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخت و تاج سے زیادہ قیمتی تھا۔ جب مسجد نبوی کی مرمت و توسیع کا وقت آیا، سلطان عبدالحمید نے کہا، یہ کام کوئی عام ہاتھ نہیں کریں گے، یہ وہ ہاتھ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں۔ انہوں نے سلطنت بھر سے نوجوانوں کو بلایا۔ دن میں وہ قرآن حفظ کرتے، رات کو فن تعمیر سیکھتے۔ یوں جب مسجد نبوی کی دیواریں اٹھیں تو ہر اینٹ سے تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن خود مسجد کی دیواروں میں رچ بس گیا ہو۔ 1900 میں سلطان نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب جو حجاز کی ریت پر محبت کی لکیر بن گیا۔ یہ خواب تھا حجاز ریلوے کا، دمشق سے مدینہ منورہ تک ایک پٹڑی، تاکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچ سکیں۔ جب ریلوے مکمل ہوئی تو سلطان کے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ اب ریل مدینہ منورہ کے دروازے کے قریب پہنچنے والی ہے، سلطان عبدالحمید ثانی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے فرمایا، میری ریل چلے، میرے حاجی پہنچے، مگر شور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نہ ہو۔ جہاں حضور آرام فرما ہے وہاں صرف درود کی صدا ہونی چاہیے، لوہے کے پہیوں کا شور نہیں۔ اور یوں انہوں نے حکم دیا، ریل کو مدینہ کے باہر روک دیا جائے، اور آج تک وہ انجن مدینہ کی سرزمین اور خاموش کھڑا ہے، سلطان کے عشق اور ادب کی گواہی دیتا ہوا۔ وہ خواب جس نے دل لرزا دیا۔ ایک دن خلافت عثمانیہ کے ایک بزرگ عالم دین نے سلطان عبدالحمید ثانی کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ سلطان نے احترام سے پوچھا، بیان کرو اے شیخ۔ وہ بولے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مجھے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندے عبدالحمید نے آج مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، میرے حمید سے کہو کہ ہر رات وہ ہم پہ درود و سلام بھیجتا ہے، لیکن کل رات وہ بھول گیا۔ یہ سن کر پورا دربار ساکت ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے اور آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا اور شکایت کی کہ میں نے درود نہیں پڑھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میری بادشاہی سب آپ پر قربان۔ پھر وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ زمین ان کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اے اللہ، اگر میں غافل ہوا ہوں تو مجھے بخش دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری زبان کبھی درود سے خالی نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد سے سلطان عبدالحمید ثانی کے دربار میں ہر کام کی ابتدا درود شریف سے ہوتی، اور وہ خود روزانہ سینکڑوں مرتبہ درود پڑھتے، یہ کہہ کر کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یاد کرے کہ عبدالحمید نے درود نہیں پڑھا۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا موڑ بن گیا، جب سلطان صرف بادشاہ نہیں، عاشق بن گیا۔ مگر عشق کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے فلسطین کی زمین خریدنے کی کوشش کی تاکہ وہاں اسرائیل کی بنیاد رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے سارے قرض ادا کر دیں گے، بس بیت المقدس ہمیں دے دو۔ سلطان نے سخت لہجے میں فرمایا، نیل اور فرات کے درمیان صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم، چلے جاؤ۔ سلطان نے سخت لہجے میں فرمایا کہ میں وہ شخص نہیں جو اپنے آقا کی امت کی زمین بیچ دے۔ بیت المقدس میری رگوں کا خون ہے، اگر میں اسے بیچ دوں تو میں اپنی روح بھیج دوں گا۔ یہ انکار ان کے زوال کا آغاز بن گیا۔ غدار وزیروں اور مغربی طاقتوں نے سازش رچی اور 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول کر کے سلاونکا یعنی موجودہ یونان جلاوطن کر دیا گیا۔ وہ وہاں ایک چھوٹے سے مکان میں قید تنہائی کاٹنے لگے۔ کہتے ہیں آخری ایام میں ان کے سامنے صرف ایک چیز رہ گئی تھی، مدینہ منورہ کی تصویر۔
وہ گھنٹوں اسے دیکھتے رہتے، چپ چاپ روتے اور دھیمی آواز میں کہتے، یا رسول اللہ، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا مگر میں نے آپ کی محبت نہیں چھوڑی۔ اختتام: عشق کبھی نہیں مرتا۔ وہ چلے گئے لیکن آج بھی ان کے نام سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مدینہ کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے عشق کی خوشبو اب بھی وہاں موجود ہے۔ سلطان عبدالحمید فانی زندہ ہیں، ہر عاشق کے دل میں، ہر درود کی صدا میں، ہر اس دل میں جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ مزید تاریخی اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔